لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم ثم صل عليه میرے واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت سفر اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ مزدور کو مزدوری ملنے کا وقت بڑا ہی اہم اور ضروری محسوس ہوتا ہے۔ ایمان والوں نے اس پورے سفر میں جو محنت کی، اپنے رب کو راضی کیا، اب اس محنت کا پھل اور ثمرہ اور اس کی مزدوری ملنے کا وقت آ رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو، چاہے مرد ہیں، عورت ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، کسی کے اجر اور مزدوری میں کمی بیشی کیے بغیر پورا پورا اجر و ثواب ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ سامعین ذی وقار، رمضان المبارک کا آج آخری جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے اس مختصر سے دورانیہ میں جس عنوان کو آپ کے سامنے میں اپنے دامن سخن میں سمیٹ کے لایا ہوں، وہ عنوان ہے جس کے بغیر میرے اور آپ کی دل کی کھیتی اجڑی ہوئی ہوتی ہے۔
یہ وہ پاکیزہ عنوان ہے جس کے بغیر میری عبادت قبول نہیں اور میری عبادت ادھوری ہوتی ہے۔ یہ وہ عنوان ہے کہ اگر اجڑے ہوئے دلوں میں، ویران دلوں میں یہ آ جائے تو اللہ اس ویران دل کو آباد کرنے کے بعد اپنی ذات کا ڈیرا اس دل میں لگا لیا کرتے ہیں۔ یہ وہ عنوان ہے کہ جب یہ چیز دل میں آ جائے، اتر جائے، بس جائے، تو رب کائنات فرشتوں سے کہنے لگتے ہیں کہ تم میرے اس بندے سے پیار کرو، اس لیے کہ اس کے دل میں وہ عظیم نعمت آ چکی ہے جس نعمت کے لیے میں نے کائنات کا یہ نظام بنایا ہے۔ یہ وہ عنوان ہے کہ اگر یہ دل میں آ جائے تو پھر مجھے گرمیوں کے روزے ہوں، سردیوں کے ہوں، پھر نماز تراویح میں کھڑا ہونا دیر سے ہو، مختصر ہو، پھر میری جان چلی جائے، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، مجھے سب سے زیادہ پرواہ اس نعمت کی ہوتی ہے جو اللہ نے میرے دل کے اندر پیدا کر دی ہوتی۔ یقیناً آپ کے دل میں تجسس، کان بے تاب ہوں گے کہ کون سا وہ عنوان ہے جس کی بدولت مجھے اتنی نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو آئیے سنیے، پیاس لگی ہوئی ہو تو وہ نام سن کر سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اور اگر دل ٹوٹا ہوا ہو دنیا کے حالات کی وجہ سے، اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے، تو وہ نام سن کر، وہ بات سن کر ساری پریشانیاں انسان کی کافور ہونے لگتی ہیں۔ اور وہ عنوان وہ ہے جو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو میرے رب نے عطا کیا، تو 49 کروڑ کی جائیداد کو ٹھکرا دیا، مگر اس نعمت کو اور اس دولت کو ٹھکرا نہیں دیا۔ یہ وہ عنوان ہے کہ صدیق اکبر کو اللہ نے جب عطا کیا تو صدیق اکبر کو رب کائنات کے بعد اگر وہ چیز پسند ہوئی، اگر کسی چیز سے پیار ہوا، تو وہی چیز تھی جو اللہ رب العزت نے ابو بکر کو عطا کی۔ صدیق کو رب کے بعد پھر کوئی اور چیز پسند نہ آئی، صرف وہی چیز پسند آئی جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کر دیا۔ اور وہ عنوان ہے کون سا؟ وہ عنوان ہے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت کا لفظ عربی زبان میں حبت ان سے بنا ہے۔ 3 پارے کا مطالعہ کریں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ حبت ان کا معنی ہوتا ہے دانہ، بیج، جو ہم زمین میں لگاتے ہیں، جسے ہم زمین میں چھپا دیتے ہیں، پھر رب کی رحمت کا پانی جب اس پہ آتا ہے تو وہ پھلدار، پھولدار، سایہ دار درخت اور پودا بن جاتا ہے۔ یہی دانہ، یہی بیج جو میرے نبی کی محبت کا ہے، جب دل کے اندر ہم اسے لگا لیتے ہیں تو محبت نبی کی وجہ سے پھر مجھے اپنی ذات پیچھے لگتی ہے، اللہ کے نبی کی ذات مجھے اپنی ذات اور جان سے بھی زیادہ پیاری ہونے لگتی ہے۔ یہ ہے محبت نبی۔ بات کو جتنا بھی آگے لے جائیں بڑھتی جائے گی۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں کیوں کرتا ہوں؟ میرے آقا علیہ السلام سے مجھے محبت کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ میرے آقا میرے رب کے بھی محبوب ہیں۔ میرے آقا سے محبت خود رب ذوالجلال نے کی ہے۔ ایک جھلک پیش کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ حضرت موسیٰ پہ بہتان، الزام اور پھبتیاں جب دشمن کی طرف سے برسنے لگی، حضرت نوح کا واقعہ دیکھیں، حضرت ابراہیم کا واقعہ دیکھیں، سارے نبیوں پہ جب الزام تراشیاں ہوئیں، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جواب بھی خود دو۔ حضرت نوح پہ کہنے والوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، جواب نوح نے خود دیا، یا قوم لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں ہوں۔ حضرت ہود پہ بہتان لگتے ہیں، انا لنراک فی سفاہۃ، ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود خود بولے یا قوم لیس بی سفاہۃ، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ ہر نبی پہ جب الزام لگے تو جواب خود دے رہے ہیں۔ جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، کہنے والوں نے جادوگر کہا، کہنے والوں نے جھوٹا کہا، کہنے والوں نے کیا کچھ کہا، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف ایک ہی کام کریں، فسبح بحمد ربک، مجھے یاد کیا کیجئے، کبھی تہجد میں، کبھی نماز میں، کبھی نماز کے بعد دعاؤں میں۔ رہی بات آپ کے دشمنوں کی، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، آپ کی طرف سے وکیل صفائی میں خود رب ذوالجلال بن کے آ رہا ہوں۔ یہ محبت ہے۔ باقی سب کی باری آئی خود جواب دو۔ میرے آقا کی باری آئی تو رب نے قرآن نازل کر دیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کو باتیں کرنے والوں، پہلے اپنا نسب تو چیک کرواؤ، اپنا حسب تو چیک کرواؤ، تمہاری ماں کو چیک کیا جائے، خاندان کو چیک کیا جائے، تم تو مشکوک النسل ہو۔ جملہ سنیے گا، میرے نبی کی محبت میں بولنے لگا ہوں، تم اپنا حسب و نسب چیک کرو، تمہیں شک پڑ جائے گا۔ اور میرا پیغمبر تو وہ ہے، حضرت آمنہ سے لے کر چلتے چلتے حضرت حوا تک جتنی خاتون آئی ہیں، یہ میرا پیغمبر جن خاتونوں کی لڑی سے حضرت آمنہ کے پیٹ میں آیا، میں اللہ نے ان ساری عورتوں کو پاک دامن بنا دیا۔ اتنی محبت میرے نبی کی۔ دادی اور نانی اور پرنانی چلتے جائیں حضرت حوا تک چیک کریں، ایک خاتون بھی ایسی نہیں جو بدکارہ ہو، جس میں کوئی عیب یوں ہو کہ جس پہ انگشت برداری کی جا سکتی ہو۔ یہ میرے نبی کے ساتھ میرے اللہ کو محبت ہے۔ میں اس لیے اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں کہ میرے پیارے پیغمبر سے خود محبت کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ اللہ۔ آئیے میرے بھائیوں، محبت کیوں ہوتی ہے کسی سے؟ چند چیزوں کی وجہ سے۔ ایک وجہ ہوتی ہے محبت کی کہ بندہ کسی کا حسن دیکھ کے عاشق ہو جائے، اور یہ ویسے ہوتی بڑی بیماری ہے کہ دنیا کے کسی ظاہری حسن کو دیکھ کے آدمی فریفتہ ہو جائے، نہ پھر کھانا اچھا لگے، نہ گھر میں بیوی بچوں میں سکون آئے، نہ مسجد میں سکون آئے، نہ راتوں کو سکون آئے، نہ دن کو سکون آئے۔ ہاں، اگر کسی کے حسن پہ عاشق ہونا ہی ہے تو آؤ میرے نبی کا حسن پڑھو، ایسا حسین و جمیل تمہیں کائنات میں نظر نہیں آئے۔ اگر عاشق ہی ہونا ہے تو میرے نبی کا عاشق ہو جاؤ۔ تم دوستوں کے عاشق ہوئے، تم نے کپڑے اس طرح کے سلائی کروا لیے، تم نے بالوں کی کٹنگ اس طرح کروا لی، تم نے لائف سٹائل اس جیسا بنا لیا، اور میرے نبی کے عاشق بنو تو پھر تمہیں نماز میں بھی لطف آئے گا، کیونکہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی؟
پھر میرے نبی کے لباس میں مزہ آئے گا، میرے نبی کے چہرے سے تمہیں محبت ہوگی، میرے نبی کے رہن سہن میں محبت ہوگی۔ تم نے یار کو دیکھ کے کوٹھی بنوائی، یار کو دیکھ کے اس طرح کی لگژری گاڑی لے لی، میرے نبی سے محبت ہوگی نا تو پھر گالیاں دینے والوں کو بھی تم معاف کر دو گے، اس لیے کہ میرے نبی کی یہی سنت ہوا کرتی۔ اگر عاشقی ہونا ہے تو میرے نبی کا حسن دیکھ کے عاشق ہو جاؤ۔ کیسا؟ توجہ میری جانب، توجہ میری جانب۔ کیسے؟ تیرے یار کا حسن جوانی میں تو ہے، بڑھاپے میں مان پڑ گیا۔ تیرے دوست کا حسن دن میں اور رات میں اور آئے، تیرے یار کا حسن خوشی میں اور غصے میں ہو تو چہرہ بگڑ جائے۔ میرے نبی کا حسن ہے تو مزہ آیا۔ میرے نبی جب دنیا سے چلے گئے، وفات ہو گئی، ابو بکر آئے، چہرے سے کپڑا اٹھایا، کہنے لگے یا کملی والے، شان والے پیغمبر، موت تو بڑے بڑے حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے، مگر موت بھی آپ کے حسن کے سامنے عاجز آ گئی ہے۔ آپ کا چہرہ تو زندگی مبارک سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکا ہے۔ عاشقی ہونا ہے تو میرے نبی سے عاشق ہو، میرے نبی سے محبت کر، چہرہ دیکھ، زلفیں دیکھ، کان دیکھ، آنکھوں کے ابرو دیکھ، ناک مبارک دیکھ، ہاتھوں کی انگلیاں دیکھ، جسم دیکھ، سبحان اللہ۔ چلیں ذرا تھوڑا سا میرے نبی کا حسن سنا دوں پھر آپ کو۔ اٹھائیے ذرا حدیث کی کتابیں، شمائل ترمذی ہے، شمائل محمدیہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، میرے نبی کا ذرا حسن دیکھیں، میرے نبی کا حسن دیکھیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ، کیا شان ہے صحابہ کی۔ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی آنکھ کے کیمرے میں میری تصویریں آ رہی ہیں، میرے آنکھ کے کیمرے میں آپ کی تصویر آ رہی ہے۔ میرے بھائی ذرا خیال کر، ابو بکر کی کیا شان ہے جس کے آنکھ کے کیمرے میں لائیو آمنہ کے لال کے چہرے کی تصویریں آتی ہوں گی، سبحان اللہ۔ حضرت انس میرے نبی کا صحابی ہے۔ آئیے ذرا، عاشقی ہونا ہے تو میرے نبی کا عاشق ہو۔ سن ذرا حسن، ہے کسی کا مقابلہ؟ حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، کہہ دو سبحان اللہ۔ حسن مصطفیٰ بیان ہو رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر، اللہ نے اتنا حسن و جمال عطا کیا، اتنا حسن و جمال عطا کیا، دنیا میں بڑے بڑے حسین آئے، وہ بھی تو ایک حسین تھا جس کا چہرہ شعلے کی طرح چمکتا ہے، شعلے کی طرح جوش مارتا ہے، نام ہی ابو لہب ہے۔ بڑے بڑے حسین عرب کے اندر آئے، بڑے بڑے حسین و جمیلوں نے عرب کے اندر اپنے حسن کا لوہا منوایا، مگر حضرت انس فرماتے ہیں احسن الناس وجہا، جس طرح اللہ نے میرے پیغمبر کو چہرہ پرانوار عطا کیا، کسی انسان کا ایسا حسین چہرہ میں نے نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں، آگے چلیں، حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، اللہ کے پیارے پیغمبر کا جسم مبارک بڑا دبلا پتلا ہے، سینہ اور پیٹ مبارک بالکل درمیانہ اور برابر ہیں۔ اگلی بات کرتے ہوئے ہند بن حالہ نے کمال کر دی، فرماتی ہیں یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کا چاند ہو،
آسمان پہ پوری تابانی کے ساتھ چمک رہا ہو، اندھیری رات ہو، جی ہاں بڑے حسنوں والا چہرہ چمک رہا ہو۔ جب میرے آقا علیہ السلام رات کے وقت مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پر انوار کو بھی دیکھا جائے، چاند کو بھی دیکھا جائے۔ حضرت ہند بن حالہ فرماتے ہیں چاند اپنے حسن کے ساتھ جب آسمان کے دامن میں آتا ہے، میرے پیغمبر کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر وہ چاند بھی شرما جایا کرتا ہے۔ عاشقی ہونا ہے تو میرے نبی کے چہرے پہ عاشق ہو۔ جب میرے نبی کے چہرے کا عشق آئے گا نا، پھر چہرے پہ داڑھی آئے گی، پھر آنکھوں میں سرما آئے گا، پھر مسواک دانتوں پہ آئے گی، جی ہاں پھر زبان سے سچ نکلے گا، پھر آنکھوں سے حیا آئے گی، پھر کانوں سے غلط سننا نہیں ہوگا، پھر ناک سے غلط سونگنا نہیں ہوگا، پھر ہاتھ سے غلط پکڑنا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مجھے عشق ہو گیا نبی پاک سے، جو میرے نبی کو پسند ہے وہی مجھے بھی پسند ہونے لگ جائے گا۔ یہ ہے محبت نبی، کتنی فعال ہے، کتنی ایکٹیو کر دیتی ہے انسان کو۔ سنیے گا ذرا حضرت ابو ہریرہ کی بات سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے پر انوار کو دیکھا، آپ کے میں نے نورانی چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا، مجھے کہنا پڑا کأن الشمس تجری فی وجہہ، سورج اگر آئینہ اور شیشہ سامنے کیا جائے، جس طرح سورج شیشے کے اندر سے صاف نظر آتا ہے، صاف چلتا ہوا نظر آتا ہے، مجھے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ مبارک شیشے کی مانند نظر آیا، یوں لگ رہا تھا جس طرح سورج میرے نبی کے چہرے میں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، اگر عاشقی ہونا ہے، حسن کی وجہ سے محبت کسی سے کرنی ہے تو آمنہ کے لال سے کر۔ اچھا دیکھو کتنا حسین پیغمبر۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ما مسست دیباجتا ولا حریرا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کئی بار موٹے ریشم کو بھی ہاتھ لگایا، میں نے باریک ریشم کو بھی ہاتھ لگایا، کئی بار میرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں نے موٹے ریشم کو بھی ہاتھ لگایا، باریک ریشم کو بھی میں نے ہاتھوں سے چھوا، انہی ہاتھوں سے اللہ کے پیغمبر سے جب میں نے سلام کے لیے مصافحہ کیا، حضرت انس فرماتے ہیں مجھے ریشم کے اندر وہ نرمائی نظر نہیں آئی جو آمنہ کے لال کی ہتھیلیوں میں مجھے نرم پن نظر آیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت، اتنا حسین۔ اگر حسن کی وجہ سے ہی عشق کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے کرو۔ چلے صحابی چلتے چلتے کہتے ہیں میں کون سی بات کروں، کون سی بات کروں۔ حضرت انس فرماتے ہیں اگر میں پیغمبر کے ماتھے کی بات کروں، اگر آنکھوں کی بات کروں، اگر میں کان مبارک کی بات کروں، اگر میں پیغمبر کے ہونٹوں کی بات کروں، کون سا وصف اور حسن بیان کروں، چلے میں ساری باتوں کی ایک ہی بات کرتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے اپنی جوانی میں بڑے بڑے لوگ دیکھے، اپنے بڑھاپے میں دیکھے، اپنے بچپن میں دیکھے، اپنے لڑکپن میں دیکھے، میں نے عرب کے اندر دیکھے، مدینہ کے لوگ دیکھے، میں نے طائف اور جدہ کے لوگوں کو دیکھا، میں نے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی، خلاصہ یہ ہے مجھے سارے نظر آئے مگر آمنہ کے لال جیسا کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اللہ اللہ، یہ ہے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں ایک بات اور سناتا چلو۔ حضرت جابر کہہ دو رضی اللہ عنہ، مجھے سعادت حاصل ہے، حضرت جابر کے گھر کئی بار مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے، عین اسی جگہ پہ حضرت جابر کا گھر تھا رضی اللہ عنہ۔ اللہ اللہ، اکثر بدھ والے دن میں ناچیز وہاں سے گزرتا تو بڑے محبت سے اس گھر کو دیکھا کرتا تھا۔ یہ وہ گھر ہے
جنہوں نے 2 کلو گوشت بنایا تھا، کان میں بات کی تھی، آمنہ کے لال تشریف لائیں، چند بندوں کو لے آئیں، آ کے آپ کھانا کھا لیں۔ میرے آقا نے فرمایا سب صحابہ کو بلاؤ، 1400 صحابہ آئے، آپ نے لعاب دہن اس ہنڈیا میں ڈالا اور کاسے بھر بھر کے کھلا رہے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب سارے صحابہ نے کھا لیا، ہم نے ڈھکنا اٹھایا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَفُورُ، ہماری ہنڈیاں میں ایک بوٹی کی بھی کمی نہیں آئی۔ یہ وہ گھر تھا، الحمدللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ایک دن رات کا وقت ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں چلوں ذرا مسجد نبوی میں، جا کے ذرا آمنہ کے لال کو دیکھوں اللہ کے پیغمبر کیا کر رہی ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا، مسجد نبوی کے صحن میں دیکھا آمنہ کے لال سجدے میں ہے، گویا کہ جابر فرمانا چاہتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر کو میں نے اس حالت میں دیکھا، وہ ایک سجدہ جو در در کے سجدوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اللہ کے پیغمبر ساری کائنات کو سبق دے رہی ہیں لوگوں اگر جھکنا ہے تو کس کے آگے؟ اللہ اللہ، اتنا حسنوں والا پیغمبر، اتنے شان والا پیغمبر، جس رب کے سامنے جھکا ہوا ہے وہی رب ہمارا داتا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا بگڑی بنانے والا ہے، وہی ہمارے سجدوں کے لائق ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، میرے قدموں کی ہلکی سی آواز آئی، اللہ کے پیغمبر جب سجدے سے اٹھے، نماز مکمل کی، آپ نے مجھے مڑ کے پیچھے دیکھا، میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی، سبحان اللہ، والضحیٰ والا چہرہ ہے، آپ کے چہرے مبارک پہ زلفیں بھی آئی ہوئی ہیں، جب آپ نے زلفوں کو پیچھے کیا یوں آپ کا چہرہ نمودار ہوا، اسی وقت میں نے آسمان پہ چاند کو بھی دیکھا، میں نے چمکتے ہوئے چاند کو بھی دیکھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے اسے بھی دیکھا، میں نے اسے بھی دیکھا، میں نے ادھر بھی دیکھا، میں نے ادھر بھی دیکھا، میں نے یہاں بھی دیکھا، میں نے وہاں بھی دیکھا، میں نے ایک بار نہیں میں نے 100 بار دیکھا، بلکہ میں نے بار بار دیکھا، مجھے آمنہ کے لال کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آیا۔ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، مجھے آمنہ کے لال کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ منڈیالہ کے نوجوانوں، پھر مجھے کہنا پڑے گا آپ کو نبی کے چہرے سے پیار ہے؟ مجھے آواز سے ہے؟ اگر کوئی بندہ دعا دے کہ آپ کو خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو تو دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے نوجوان بھائی، اگر اس چہرے سے پیار ہے تو اس چہرے پہ داڑھی مبارک بھی تھی، اس کی آنکھوں میں سرما بھی تھا، اس کے دانتوں پہ مسواک والی رونق بھی تھی، جی ہاں اس کے ماتھے پہ حیا والا جھومر بھی تھا، ان کی آنکھوں میں شرم و حیا بھی تھا۔ اگر نبی کے چہرے سے پیار ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کے ارادہ کیجئے ہمارے چہرے پہ داڑھی ہوگی یا کہ نہیں؟ ارادہ تو کرو یار، نبی کے چہرے سے پیار ہے تو پھر داڑھی ہوگی یا کہ نہیں؟ مسواک والی سنت ہوگی یا کہ نہیں؟ آنکھوں میں سرما ہوگا یا کہ نہیں؟ سر پہ سنت کے مطابق کنگھی ہوگی یا کہ نہیں؟ سر کے بالوں پہ تیل لگانے والی سنت ہوگی یا کہ نہیں؟ ہاتھوں میں تسبیح والی سنت ہوگی یا کہ نہیں؟ حضرت جابر نے بتا دیا میں نے ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، مگر مجھے چاند کے چہرے پہ وہ حسن نظر نہیں آیا جو آمنہ کے لال کے اندر مجھے حسن و جمال نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے بات شروع کی ہے کہ بندے کی محبت کسی سے ہوتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ اگر حسن و جمال سے ہی محبت ہے تو پھر کسی پہ عاشق کیا ہونا ہے؟ میرے نبی پہ عاشق ہو۔ آپ جیسا حسن و جمال اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ چلے ایک بات اور سنا دیتا ہوں، توجہ، سبحان اللہ۔ حضرت شیمہ میرے نبی کی کون ہے؟ رضائی بہن ہے، دائی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ نے مجھے ایک بار طائف جانے کا موقع دیا تو میں نے حضرت حلیمہ کا گھر اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا۔
پھر وہ درخت بھی دیکھا جس کے نیچے نبی پاک کا شق صدر ہوا تھا. اگر وہ درخت وہی ہے تو الحمدللہ اس درخت کو ہم نے ہاتھ بھی لگایا, کھڑے بھی رہے. یاد رکھنا, ہاتھ اس لیے نہیں لگایا کہ یہ درخت حاجت روا اور مشکل کشا ہے, یہ درخت مجھے برکت دے گا, نہیں, اس عقیدے کی وجہ سے کہ اس کی چھاؤں میں میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہوں گے. وگرنہ عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چیز برکت نہیں دے سکتی, برکت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ اللہ. توجہ میری طرف. حضرت شیمہ ایک دن کہنے لگی اماں سے, اماں میرے بھائی ننھے محمد کو بھی میرے ساتھ بھیج. سبحان اللہ. حلیمہ تیری تو ریسیں ہی کوئی نہیں. صحابہ نے تو میرے پیغمبر کو نبی بنتے ہوئے دیکھا, حضرت حلیمہ نے پیارے پیغمبر کو ننھا محمد بنتے ہوئے بھی دیکھا تھا. سبحان اللہ. حضرت شیمہ کہتی ہیں, اے میری اماں جی, آج میں تھکی ہوئی ہوں, گھر کے کام کاج کافی کیے ہیں, آج بکریاں چرانے کے لیے تب جاؤں گی جب میرا ننھا بھائی بھی میرے ساتھ جائے گا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں, نہ میری بیٹی, میرے بنا میں اپنے بیٹے کو, اپنے رضائی بیٹے کو نہیں بھیج سکتی. حضرت شیمہ ضد کرنے لگی, میں نے لے کے جانا ہے, لے کے جانا ہے. وجہ کیا ہے بیٹی بتا تو صحیح. حضرت شیمہ فرماتی ہیں, سنیے گا بات, ہائے ہائے ہائے, میرے نبی سے محبت کرتے ہوئے تو جانوروں نے محبت کی, میں اور آپ محبت کیوں نہیں کرتے؟ توجہ. حضرت شیمہ فرماتی ہیں, اے میری اماں جی, میں نے تجربہ کیا ہے, میں نے تجربہ کیا ہے, جب بھی میں اپنے ننھے بھائی کو ساتھ لے کے جاتی ہوں, مجھے بکریوں کو دوڑانا نہیں پڑتا, بکریاں خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اگلی بات سنیے, اور آواز اس سے بھی زیادہ سبحان اللہ کی آنی چاہیے. نبی کے عشق میں حضرت شیمہ نے کمال کر دیا. کہنے لگی, اماں جی آپ کو میں کیا بتاؤں, مجھے وہ منظر کبھی نہیں بھولے گا, میری آنکھوں نے وہ منظر محفوظ کیا ہوا ہے. کئی بار میں نے دیکھا جب میں بکریوں کو چرانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھ جاتی ہوں, اپنے ننھے بھائی کو اپنی گود میں بٹھا لیتی ہوں, مجھے وہ منظر بھی یاد ہے. یہ ساری بکریاں قطار کے اندر آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور میرے ننھے بھائی کے چہرے کا دیدار شروع کر دیتی ہیں. عاشقی اگر ہونا ہے تو میرے نبی کے حسن پہ عاشق ہو جاؤ. وہ کیا حسن ہے جو میک اپ کی وجہ سے ہوا, وہ کیا حسن ہے جو مطلب پرستی کی وجہ سے ہوا. اگر عاشقی ہونا ہے میرے نبی کے حسن پہ عاشق ہو جاؤ, جس کے حسن کی گواہیاں خود رب کا قرآن دے رہا ہے. سبحان اللہ. محبت نبی وہ عظیم نعمت ہے, جب مل جاتی ہے تو پھر مجھے اپنی اولاد پیچھے, ماں باپ پیچھے, بیوی بچے پیچھے, میرے نبی کا ہر حکم مجھے آگے نظر آنے لگتا ہے. بات لمبی ہو جائے گی, چلیں آگے بڑھتے ہیں. محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے, میرے نبی کا حسن آپ کے سامنے. محبت ہوتی ہے قرب کی وجہ سے, جتنے قریب ہمارے نبی پاک ہیں, کیسے میرے آقا کا قرب کیسے ہے. یہ نہیں کہ میرے آقا حاضر و ناظر ہیں, ہماری مدد کرتے ہیں, ہر جگہ موجود ہیں. وہ صرف میرے رب کی صفت ہے کہ حاضر و ناظر صرف کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ مشکلوں میں مدد کرنے والا صرف کون ہے؟ میرے نبی کا قرب یہ ہے کہ میرے نبی راتوں کو پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں, وہاں بھی اپنے لیے نہیں مانگتے, اپنی امت کے لیے مانگتے ہیں. معراج پہ جاتے ہیں, اپنی امت کے لیے مانگتے ہیں. یہ قرب کی وجہ سے بھی محبت ہے. میرے نبی سے اگر محبت کرنی ہے تو احسان کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تیرے اوپر کسی نے ایک دفعہ احسان کیا, بیٹی کا رشتہ کروایا تو آج تک محبت رکھتا ہے, بھائی کا رشتہ کروایا تو آج تک محبت کرتا ہے, تیرے بیٹے کو کسی نے کسی ملک میں پہنچا دیا تو آج تک اس کا احسان یاد کرتا ہے. میرے نبی کا احسان یاد کیوں نہیں کرتا؟ جنہوں نے رب سے دعائیں کر کے اپنی امت کو قیامت کے دن بخشوا کے جنت میں لے کر جانا ہے. اللہ اللہ. آئیے ذرا, میرے نبی کی جب محبت دل میں آئے تو پھر کیا دل میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں, کیا علامات ہیں, کون سے اشارے ہیں جس کی وجہ سے دل میں نبی کی محبت آئے تو وہ چیزیں دل میں جاگنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت جب دل میں آ جائے تو میرے بھائی چند علامات ہیں جو اللہ انسان کو عطا کرتے ہیں.
پہلے نمبر پہ جب میرے نبی کی دل میں محبت آ جائے تو نبی کی سنت کی تابعداری آ جاتی ہے۔ کیا آ جاتی ہے؟ سنت کی تابعداری۔ اللہ اللہ، ناراض نہ ہونا، کچھ بات لوگ ہنسیں گے میری بات سے۔ مجھے اپنے پیغمبر کی سنت یہ تو یاد ہے، اللہ کے پیغمبر میٹھا پسند کرتے تھے۔ سنت ہے نا میرے نبی کی، سارے کھانے کے بعد کہتے ہیں چلو جی میٹھا ہو جائے، نبی دی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ والی سنت یاد ہے نوجوانوں، یہ سنت تو بڑی یاد ہے کہ 4 شادیاں کرنا میرے نبی کی سنت، میرے نبی نے اجازت دی ہے، تو پھر میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا اگر 4 شادیوں والی سنت یاد ہے تو ظہر سے پہلے والی 4 سنتیں کیوں یاد نہیں ہیں؟ عشاء سے پہلے والی 4 سنتیں یاد کیوں نہیں ہیں؟ اگر میٹھا کھانا میرے نبی کی سنت ہے تو میٹھا بول والی سنت میرے نبی کی یاد کیوں نہیں ہے؟ اگر میرے نبی کی یہ سنتیں یاد ہیں کہ آپ کھانے کے بعد میٹھا پسند کرتے تھے تو پھر وہ سنت یاد کیوں نہیں؟ بیوی سے میٹھا بول کیوں یاد نہیں؟ چھوٹے بھائی سے میٹھا بولنا یاد کیوں نہیں؟ بڑے بھائی سے میٹھا بول یاد کیوں نہیں؟ گاہک سے میٹھا بول بولنا یاد کیوں نہیں؟ اگر میرے نبی کا میٹھا کھانے والی سنت سے پسند بھی پہ تجھے پیار ہے تو پھر دشمن سے میٹھا بولنا، جی اپنے پڑوسیوں سے میٹھا بولنا، اپنی ماں سے ادب سے بولنا، باپ سے ادب و احترام سے بولنا، چھوٹوں سے پیار سے بولنا، اپنے شاگردوں سے پیار کرنا، اپنی دکان کے ملازموں سے پیار کرنا، اگر نبی کی وہ سنت ہے تو یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے نا۔ اللہ اللہ، اگر میٹھے والی سنت ہے، زبان سے میٹھے بول کیوں نہیں نکلتے؟ میرے نبی کی یہ سنت تو یاد ہے کہ میرے نبی کپڑے سفید پہنتے تھے، تو میرے نبی کی یہ بھی تو سنت یاد ہے اگر کوئی معافی مانگنے گھر چل کے آ جائے، جس طرح کپڑے صاف کر پہنتا ہے تو دل کو صاف کرنا بھی تو میرے نبی کی سنت ہے۔ اگر جوتا اچھا پہننا میرے نبی کی سنت، جی ہاں اگر تجھ سے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دلوں کو صاف کرنا بھی تو میرے نبی کی سنت، جی ہاں اگر میری ماں بہن آپ کو یہ والی سنت تو یاد ہے، اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں، خامن کو یہ بات تو سنائی جاتی ہے اللہ کے نبی بیویوں سے پیار کرتے ہیں، تو پھر بیوی کو یہ سنت یاد کیوں نہیں کہ خامن کا ادب و احترام، خامن کی بات ماننا، خامن کی عزت کو سنبھال کے رکھنا؟ اور اگر خامن کو یہ تو یاد ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں اپنے خامن کی خدمت کرتی ہیں، بات مانتی ہیں، کہنا مانتی ہیں، تو خامن کو وہ سنت کیوں یاد نہیں؟ اللہ کے نبی اپنے گھر میں اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھ مبارک سے بھی کر لیا کرتے تھے، کپڑوں کو پیبند خود لگا لیا کرتے تھے، جوتوں کو سلائی خود کر لیا کرتے تھے۔ اگر یہ سنتیں یاد ہیں، بیوی نے کپڑے تیار نہ دیے، اس کی ماں بہن کو برا بہن کہنا شروع کر دیا، اگر کھانا وقت پہ نہ ملا بیوی کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، اگر میرے نبی کی وہ میٹھی سنتیں یاد ہیں تو میرے نبی کی یہ والی سنتیں یاد کیوں نہیں ہے؟ اللہ اللہ، محبت نبی ہے دل میں تو پھر گھر کے کام کاج بھی خود بندہ کر لے، سودا سلف بھی خود لے آئے۔ اگر بیوی سے کبھی کوئی مزاج کے خلاف کام ہو گیا تو وہاں صبر کا پیالہ پینا، وہاں میٹھی بات منہ سے نکالنا، یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے، یہ یاد کیوں نہیں ہے؟ تو میرے نبی کی محبت کی چند علامات ہیں، ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ میرے نبی کی اتباع انسان کی زندگی میں آ جائے۔ اگر ہے تو ہمارے دل میں سچی محبت ہے، اگر محبت کا دعویٰ تو ہے مگر جھوٹ اسی طرح، ملاوٹ اسی طرح، گاہک سے 2 نمبری اسی طرح، پھر میرے نبی سے محبت کا دعویٰ میرا سچا نہیں ہے۔ آئیے دوسری علامت، جب نبی پاک سے محبت ہو جائے تو پھر قرآن سے محبت ہونے لگتی ہے، پھر قرآن کی تلاوت میرا وظیفہ بننے لگتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں نیند نہیں آتی تو ہم موبائل چلانے لگ جاتے ہیں، ذرا ان صحابہ کو بھی دیکھو جنہیں نیند نہیں آیا کرتی تھی،
تو آمنہ کے لال کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آج چہرے کا دیدار تو نہیں ہو سکتا، مگر میرے پیارے پیغمبر کی یہ سنت ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن سے یاری لگانا۔ میرے نبی کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ جس دل میں عشق مصطفیٰ ہو، محبت مصطفیٰ ہو، تو اس کی زبان پہ قرآن کی تلاوت آنا شروع ہو جاتی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے ذرا، میرے نبی سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ سنت سے محبت ہونے لگتی ہے، سنت کی اتباع ہونے لگتی ہے۔ مسجد میں آتے ہوئے جاتے ہوئے، بیت الخلاء آتے ہوئے جاتے ہوئے، وضو سے پہلے وضو کے بعد، گھر میں آنے جانے والی جو سنتیں ہیں، یہ ساری سنتیں اگر زندہ ہو جائیں، سمجھ جاؤ میرے نبی سے محبت مجھے سچی ہو گئی ہے۔ اور آخری علامت ایک اور، جب میرے نبی سے محبت مجھے ہونے لگتی ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ میری زبان پہ درود پاک آنے لگتا ہے، درود پاک آنے لگتا ہے۔ ہم میں سے جو درود شریف پڑھتے ہیں، دل کی پریشانیاں دور، دل کے غم دور، دل کے دکھڑے دور، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے تم بھی درود پڑھو، اس لیے کہ یہ کام ایسا ہے، تم ایک مرتبہ درود پڑھو گے میں اللہ تمہارے اوپر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ آئیے ذرا محبت کا ذرا انداز بھی دیکھیں کہ محبت کرنی کیسے ہے، محبت کرنی کیسے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی ہاتھ میں برتن ہے، پانی لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس تشریف لائے، آپ کو نہیں پتا میرا صحابی میرے لیے پانی لے کے آ رہا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا، میرے آقا علیہ السلام نے ایک درخت کو اشارہ کیا، وہ زمین چیرتے ہوئے میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ میں نے مکہ مکرمہ میں وہ مسجد دیکھی ہے جس جگہ پہ یہ واقعہ نمودار ہوا، آج وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد جن کے قریب۔ آپ نے اشارہ کیا، درخت دوڑتا ہوا میرے آقا کے قدموں میں آیا۔ ایک اور درخت کو اشارہ کیا، وہ بھی آیا۔ جب اوٹ بن گئی، میرے آقا نے اس اوٹ میں بیٹھ کے قضائے حاجت کی۔ جب ان دو درختوں کے درمیان سے قضائے حاجت کے بعد میرے آقا باہر تشریف لائے، صحابی فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُهُ مِثْلَ الشَّمْسِ، یقین کریں میں نے جب آمنہ کے لال کے چہرے پر انوار پہ نظر ڈالی تو مجھے سورج سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ یا رسول اللہ پانی لے کے آئے ہوں، پانی لے کے آئے ہوں۔ آپ نے فرمایا پانی لے آؤ۔ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میرے آقا کی محبت دیکھیے، انداز دیکھیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابی، میں نے تو نہیں کہا تھا پانی لے کے آؤ، اللہ کے پیغمبر میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ پانی لے جاؤں، آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی۔ میرے آقا نے ہاتھ مبارک دھوئے، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے اس صحابی سے فرمایا سل ما شئتا، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے صحابی میرے کہنے بغیر تو پانی لے کے آیا ہے، اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی تجھے کوئی انعام دوں۔ سل ما شئتا، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے میں اللہ سے تجھے لے کے دیتا ہوں۔ اب صحابی سوچنے لگے کیا مانگوں، اگر دولت مانگتا ہوں تو اللہ کے پیغمبر کے گھر مجھے کئی کئی دن چولہا جلتا ہوا نظر نہیں آتا، اگر میں ہیرے اور جواہر مانگوں، اللہ کے پیغمبر تو سادہ ٹاٹ کے بستر پہ آرام کیا کرتے ہیں، میں کون سی چیز مانگوں جو مجھے دنیا میں بھی نفع دے آخرت میں بھی نفع دے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر اسألوک مرافقتک فی الجنہ، دنیا میں جب ہم پریشان ہوتے ہیں آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، سارے دکھ بھول جاتے ہیں، باپ کا غم بھی بھول گیا، ماں کا غم بھی بھول گیا، جوان بھائی دنیا سے چلا وہ بھی غم بھول گیا، یہ دنیا میں تو بڑے مزے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر مجھے یہ خواہش ہے کہ مجھے اللہ سے یہ چیز لے دیں کہ جنت میں اللہ مجھے آپ کا پڑوس عطا کر دیں۔ آپ کا کیا کر دیں؟ پڑوس۔ توجہ، آپ کو بھی چاہیے نبی پاک کا پڑوس؟ کہہ دو بے شک، اللہ کے پیارے پیغمبر کا پڑوس مجھے چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اچھا پھر ایک کام تو کر، جنت میں میرا پڑوسی تو بن جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اعنی علی ذالک بکثرت السجود،
مانا کرنے لگا ہوں۔ نوجوانوں، اگر یہ چیز اپنے اندر ہے تو کہنا سبحان اللہ، اگر نہیں ہے تو فکر کی بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر جنت میں میرا پڑوسی بننا ہے، جنت میں میرے پڑوس میں رہنا ہے، جنت میں اگر حویلی تو نے میرے پڑوس میں بنانی ہے، پکا نمازی تو بن جا، جنت میں اللہ تجھے میرا پڑوسی بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ نماز ہو رہی ہے، میری دکان بند نہیں ہو رہی، تراویحیں ہو رہی ہیں، نماز میری دکان بند نہیں ہو رہی، نماز تراویح ہو رہی ہے، میری بہن تو بازار میں کپڑے خریدنے جا رہی ہیں، جوتوں کے برانڈ چیک کر رہی ہیں، میک اپ کا سامان لینے جا رہی ہیں، میری ماں بہن وہ راتیں جو تاک راتیں لیلۃ القدر تلاش کرنے کی ہیں، تو بازار میں چوڑیاں ڈالنے کے لیے جا رہی ہے، بازار میں کپڑے لینے کے لیے جا رہی ہے، وہ رات جس میں رب کو منانا تھا، تو رمضان کے بعد ابھی رمضان چل رہا ہے، عید کی تیاری میں مصروف ہے، جنت کی تیاری بھول گئی، مغفرت کی تیاری بھول گئی، مسجدیں ویران ہیں، بازار آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، دکانیں آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، مارکیٹیں آباد ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا پڑوسی بننا ہے، پکا نمازی بننا تیرا کام ہے، نبی پاک کے پڑوس میں جگہ دینا نبی پاک کے رب ذوالجلال کا کام ہے۔ تو میں نے بات شروع کی تھی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت جب دل میں آتی ہے تو پھر مجھے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، پھر مجھے دین پہ چلنا مشکل نہیں لگتا۔ رمضان جا رہا ہے تو کیا ہوا، 6 روزے شوال کے بھی تو آ رہے ہیں۔ رمضان اگر جا رہا ہے تو یہ رب کا نظام ہے، جس رب کی عبادت رمضان میں ہے وہ رب تو نہیں جا رہا، وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ جن مسجدوں میں تو نماز پڑھنے آتا تھا وہ مسجدیں تو نہیں جا رہی، وہ مسجدیں تو وہی ہیں، وہ مصلے تو وہی ہیں، وہ ٹوٹیاں تو وہی ہیں۔ اگر رمضان جا رہا ہے مسجدیں وہیں پہ، ٹوٹیاں وہیں پہ، وہ صفیں وہیں پہ، وہ رب ذوالجلال جو ہمارا معبود ہے وہ اسی طرح ہے۔ ارادہ کرو میری نماز صرف رمضان تک ہے یا ہمیشہ ہوگی انشاءاللہ، میری تلاوت رمضان تک ہے یا ہمیشہ ہوگی انشاءاللہ، میری سخاوت رمضان تک ہے یا ہمیشہ ہوگی انشاءاللہ۔ میں بیوہ یتیم مسکینوں کا خیال صرف رمضان میں نہیں رکھوں گا، رمضان کے بعد بھی رکھوں گا، میں رب کی یاد رمضان میں بھی رمضان کے بعد بھی کروں گا۔ یہ محبت نبی وہ اثاثہ ہے جسے سنبھال کے رکھنا ہمارا کام ہے۔ کل قیامت کے دن نبی پاک کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر پلانا یہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا علی رضی اللہ تعالی عنہ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما ابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما۔ حضرت علی فرماتے ہیں کسی سے بغض رکھنا ہے، کسی سے نفرت رکھنی ہے، کسی کو برا سمجھنا ہے تو اتنا برا نہ سمجھ کہ تو حد ہی پار کر جائے، مخالفت میں اتنا ہی آگے نہ بڑھ جا کہ ساری زبان کی گریں تیری کھل جائیں، اس کی ذات پہ بھی حملہ، اس کی عزت پہ بھی حملہ، اس کی اولاد پہ بھی حملہ، اس کے چال چلن پہ بھی حملہ۔ ایک وقت آئے گا جس سے تو نفرت کرتا ہے وہی تیرا محبوب بن جائے گا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کسی سے محبت اتنی نہ رکھ کہ اس کی محبت میں تو فریفتہ ہو جائے۔ ایک وقت آئے گا آج جس سے تو محبت رکھتا ہے کل اسی کو تو گالیاں دے گا، اسی کو تو پتھر مارے گا، جس کی وجہ سے تو نے نمازیں چھوڑی کل اسی کو تو پتھر مارے گا، جس کی وجہ سے تو نے غلط کام کیے اسی کو کل تو پتھر مارے گا، جس کی وجہ سے تو نے آج پردے کا حکم چھوڑا کل اسی کو تو برا بلا کہے گا۔ کسی کی محبت میں آ کے بیوی کا پردہ تو نے اتروا دیا، بیٹی کا پردہ اتروا دیا، اس کے گھر میں آنا جانا شروع کر دیا، کل اتنی نفرت ہوگی اس گلی سے تو نہیں گزرے گا، اس بندے کا تو نام نہیں لے گا،
گا اسے گولیاں اور گالیاں دینے پہ اتر آئے گا۔ اگر محبت کرنی ہے آمنہ کے لال سے محبت کر، جس محبت کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا اور کل میدان محشر میں بھی ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے یہ وہ بندہ ہے، اس کی کوٹھیاں تو نہیں تھی، بنگلے تو نہیں تھے، اس کی جائیداد تو نہیں تھی، یہ وہ میرا بندہ آ رہا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ۔ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ اگر پردے کا حکم فاروقی صاحب کرتے ہیں گالیاں مت دے، اگر سود کی مخالفت کرتے ہیں گالیاں مت دینا، اگر حرام سے روکتے ہیں مخالفت نہ کرنا۔ آج تجھے بات سمجھ نہیں آئی تو تو مخالف ہے، کل جب روشنی ہو جائے گی، سود کی وجہ سے نحوست آتی ہے، زنا کی وجہ سے فقر و فاقہ آتا ہے، انہی گالیاں دینے والوں کو تو جوتیاں اٹھا کے سر پہ رکھے گا۔ کسی کی مخالفت میں آگے نہ بڑھو، ایک دن وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ کسی کی محبت میں آگے نہ نکل جاؤ، کل اسی کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو سکتی ہے۔ یہ حقیقی پیار رکھنا ہے اللہ سے رکھو، حقیقی پیار رکھنا ہے نبی پاک سے رکھو، پھر مرتے وقت بھی اللہ ہی کا نام زبان پہ آئے گا، نبی پاک کا نام زبان مبارک پہ آئے گا، اور روح جسم کو مبارک دے گی، جسم روح کو مبارک دے گا۔ ابھی تو اپنی تختے پہ لیٹا ہوا ہوگا، اللہ اعلان کر دیں گے یہ وہ میرا بندہ ہے، جو بھی اس کا جنازہ پڑے گا میں ان سب کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آخر دعوانا